ادھر تقریباً ہر گھر کے دروازے پہ انڈین فورسز جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہ جو آرٹیفیشل کور انہوں نے دیا ہوا ہے ایز آف ناؤ تو شاید دنیا کو اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا, لیکن جیسے ہی اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوتی ہے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں پہ وائلنس بڑھے گی. جو ان کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا رسپانس آئے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مسلح افواج جو ہیں وہ تیار ہیں, اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسا مسل وینچر یا اگریشن انڈین فورسز نے کرنے کی کوشش کی تو آپ کی سپورٹ سے افواج پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گی. جہاں تک فالس فلیگ آپریشن کا تعلق ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, فارم منسٹر صاحب نے بھی کہا, جتنی فورسز انڈیا کی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں نیئر 900,000, ان کی موجودگی میں اور اسپیشلی لائن آف کنٹرول سے آن ورڈ ان کے جو اپنا ڈیفینسو سسٹم ہے لیئر, اگر ان کے مطابق کوئی ایک بندہ بھی وار کرتا ہے تو پہلے تو یہ ان کا فیلئر ہے. انٹرنیشنل اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے عین ممکن ہے کہ ہندوستان کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے. ہم بر وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی نیت پر شک ہے. جو ہمارے کی کیپٹلز ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور وہاں اپنی ایمبیسیز کے اندر ہم ایک کشمیر ڈیسک تشکیل دیں گے. جب دماغ میں خرابی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کیا جاتا ہے جو 5 اگست کو کیا گیا, اور جب کچھ سٹیا جاتا ہے نا تو وہ کہا جاتا ہے جو وزیر دفاع نے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, آج 13واں دن ہو چکا ہے کہ کشمیر کے اندر کرفیو کی صورتحال ہے اور ان کی تمام کمیونیکیشن جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ سے منقطع کر دی گئی ہے. اب کل ہونے والے قومی سلامتی کا جو اجلاس تھا اس کے حوالے سے 2-3 امپورٹنٹ باتیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 70 منٹ تک یہ کلوز ڈور ڈسکشن ہوتی رہی, اور اس حوالے سے جو انٹرنیشنلی اب فوکس جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کے تمام جو ممالک ہیں ان کی نظر میں ہے. اب یہ کوئی بائی لیٹرل یا یونی لیٹرل مسئلہ نہیں رہا. اب یہ ہو گیا ہے کہ اب تمام دنیا اس سے باور ہو گئی ہے کہ بھارت جو کشمیر میں آکیوپائڈ کشمیر میں وہ کس قسم کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے. اس حوالے سے ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں حکومت وقت فارن منسٹر شاہ محمود قریشی جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ اور پاکستان کے افواج کے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود تھے. دونوں کی طرف سے واضح طور پر یہ کہا گیا کہ اگر بھارت کچھ ایسا سوچ بھی رہا ہے کسی قسم کی فالس فلیگ آپریشن یا کسی مس ایڈونچر کا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پوری دنیا کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کی نیت پر شک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ جو شک کی بات ہوتی ہے یہ ہمیشہ انٹیلیجنس گیدرنگ پر ہوتی ہے, اور جب اتنی اعلیٰ سطح کی بیٹھک ہوئی ہوگی تو اس میں جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہوں نے ضرور اپنی ان پٹ دی ہوگی وزیر اعظم پاکستان کو, اور یہ بتایا ہوگا کہ ان کو خدشہ ہے. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پلوامہ طرز پر کوئی جھوٹا آپریشن کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح ان کے میڈیا میں جو اس وقت اشتعال پایا جاتا ہے, اور پھر ظاہر سی بات ہے قومی سلامتی میں یہ معاملہ چلا جانا, کویت کے حوالے سے آپ کو بتا دیں, چائنا کے حوالے سے آپ کو بتا دیں, دیگر ممالک, یورپین یونین, ہر جگہ اب یہ آواز اٹھ رہی ہے اور جگہ جگہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. تو اگر یہ انٹرنیشنل پریشر آنے والے دنوں میں بڑھتا گیا تو مودی کو اپنا موقف چینج کرنا پڑے گا یا پھر اپنے لیے اٹھائے ہوئے قدم بیک ٹریک کرنے پڑیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے اوپر اپنی گورنمنٹ کی طرف سے یا جن سے وہ ووٹ لے کے آئے ہیں اگر قائم رہتا ہے پریشر تو پھر پاکستان کے پاس موونگ فارورڈ سولوشن کیا ہوگی, کیونکہ اس وقت پاکستان دو طرف سے ایک بھارت کو کے ساتھ فرنٹ پر اس کی جو معاملات ہیں وہ ایک کشمیر کا ایشو جو پوری دنیا میں اب ہائی لائٹ ہو چکا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر اس پر بات چیت ہو رہی ہے, اور تیسرا لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ حال ہی میں وزیر اعظم اور
ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات اور پھر کل ٹیلی فون پر بھی بات چیت، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ افغانستان بھی زیر بحث آیا ہے۔ اس سال امریکہ کو بہرحال آنے والے مہینوں میں افغانستان سے ایگزٹ کرنا ہے اور اس پہ پاکستان کی بھرپور مدد چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ایکسٹریم آپشن جنگ ہوتا ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی ہم اس جنگ کو کس حد تک جیت رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمیں جوائن کیا ہے سحر کامران صاحبہ نے۔ آپ فارمر سینیٹر رہ چکی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سینئر ممبر ہیں، سینیٹر سلیم ضیاء صاحب پی ایم ایل این کے ایک سینئر ممبر ہیں، اور علی نواز اوان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہے پی ایم کے آن سی ڈی اے، سینئر رہنما تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سحر صاحبہ، گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرتی ہوں۔ میں چاہوں گی کہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو بیٹھک ہوئی، جو اقدامات لے رہی ہے حکومت وقت، اس سے اپوزیشن تمام جو ان کے پوائنٹس ہیں اس سے وہ متفق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹڈ بھی ہے آن دا سچویشن کہ پی ایم کی ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا بات ہو رہی ہے، دیگر معاملوں پہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو مطلب بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے رہنماؤں کو سینیٹ میں، قومی اسمبلی میں، دیگر جگہوں پہ معاملات کا پتہ ہے کہ وہ کس نہج پر ہیں اس وقت پاکستان اور انڈیا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسمین، دیکھیں کشمیر کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ نہ کوئی اختلاف رائے ہونا چاہیے، نہ کوئی پالیٹکس ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، دس ایشو از ویری کلوز ٹو آور ہارٹ، اور اگر ہم اپنے فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح کے اس ڈکلیریشن کے ہی سیڈ کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہ رگ ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو ایک بہت ہی مضبوط اور جو ہے وہ ایک افیکٹو وائس تھی کشمیر کے لیے، اس کو سامنے رکھیں، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے کشمیر کی اہمیت کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کہ اگر ہم اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو دیکھیں، پھر ہمارا جو ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے، تو میں سمجھتی ہوں اس پہ جو ہے پوری قوم کو ایک آواز ہونا چاہیے۔ ہاں، سوالات ضرور ہوں گے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ میں اس لیے پرائم منسٹر کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو پہ کچھ وہ نہیں کر سکتی تبصرہ، کیونکہ وی ہیو ٹو ویٹ فار دا وربیٹم۔ ابھی جو آیا ہے اس میں کچھ کشمیر کے بارے میں ایز سچ کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پہلے ایک میڈیشن کا بھی جو ہے وہ دعویٰ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن آپ اس کے بعد دیکھیں کہ وہ میڈیشن کے بعد جو مودی کا ایکشن ہے اس پہ ہمیں کچھ نظر تو نہیں آیا کہ اف امریکہ از تھنکنگ آف پینلائزنگ انڈیا فار سرٹن تھنگ، کوئی ان سے کوئی ڈیل کینسل کر رہے ہوں، کوئی ہتھیار نہ دے رہے ہوں، کوئی نیوکلیئر ویپر کینسل کر رہے ہوں، جبکہ آپ دیکھیں کہ راج ناتھ جو ڈیفینس منسٹر ہیں انڈیا کے، ان کا جو بیان سامنے آیا ہے، کیا اس کے بعد جو ہے کہ عالمی ادارے جو ڈس آرمامنٹ کے ہیں وہ اس پہ کچھ جاگے ہیں یا نہیں جاگے ہیں؟ انہوں نے سوچا ہے کہ یہ کس طرف جو ہے خطے کو دھکیل رہا ہے، تو ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا ہے۔ کل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ایک انفارمل میٹنگ تھی، اور جو چائنا کے کہنے کے اوپر ہوئی، کیونکہ چائنا جو ہے وہ پرماننٹ ممبر ہے، اس کے اندر بھی ہمیں کوئی ایسی نظر نہیں آئی کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی، کسی قسم کی تنبیہ ہو جاتی انڈیا کو، کوئی ہیومن رائٹس پہ کنسرن ہو جاتا۔ تو ابھی دیکھیں بہت کوششیں کرنی لازمی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس وقت بیٹھ کے سوچنا یہ ہے کہ اس مسئلے میں کیسے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ جنگیں جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ ہی خطہ کسی جنگ کا جو ہے مکمل ہو سکتا ہے۔ ایک افیکٹو ڈپلومیسی، آج کی جو جنگیں ہیں وہ ہتھیاروں سے نہیں بہترین حکمت عملی سے لڑی جاتی ہیں، تو ہماری کتنی افیکٹو ڈپلومیسی ہے، ہمارے دنیا کے پالیسی میکنگ سرکل میں کتنی انگرس ہے، کتنی ہماری قومی یکجہتی ہے، ہم کیسا پوسچر دکھا رہے ہیں دنیا کو۔ دیکھیں، میں جاسمین ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو ایک جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن ہوا تھا سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کے بعد، آپ نے ایک قومی آواز سنی تھی جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو معافی مانگنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن ہوا تھا جو اے پی ایس پہ حملے کے بعد ہوا تھا، جس سے پوری قوم ایک یکجہتی کے ساتھ، لیکن میم وہ ہمارا انٹرنل میٹر تھا نا، ابھی تو ہم ایکسٹرنل میٹر پہ بات کریں، اس پر جے آئی ٹی تو ہو چکا ہے۔ اوکے، اوپننگ ریمارکس لینے دیں مجھے، میم اوپننگ ریمارکس لینے دیں سب گیسٹ سے، پھر اس کے بعد ڈسکشن کریں گے فردر۔ سلیم ضیاء صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ پی ایم ایل این، آپ لوگ سینئر سینیٹرز کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ یہ پوائنٹ ویلڈ ہے ان کا کہ دیکھیں چائنا کا نو ڈاؤٹ ٹائم ٹیسٹڈ ہمارے دوست ہیں، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہر مشکل وقت پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور
اور چائنا کے جو ایمبیسڈرز ہیں وہ واضح طور پر نہ صرف تھریٹ کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے بھارت کو کافی حد تک ان پہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے ان کی سحر صاحبہ کی کہ کل کے ایک جو بیان آیا ہے راجناتھ کا, مطلب اتنا obnoxious بیان, آپ ایک نیوکلیئر تھریٹ کر رہے ہیں ایک ایسے کنٹری کو جو خود ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, تو اس کے اوپر پھر امریکہ کے پریزیڈنٹ کا پوسچر, دیگر ممالک کا پوسچر کیا ہونا چاہیے؟ اسٹیٹمنٹ کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے دنیا کو. سلیم ضیاء صاحب. جی ہاں بالکل, راجناتھ صاحب کا جو بیان ہے یقینی طور پر بہت الارمنگ ہے, اور خصوصی طور پر اس بیک ڈراپ میں دیکھا جائے کہ جو امریکہ میں عمران صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی, اس کی روشنی میں تو اور زیادہ الارمنگ ہے کہ یہ کیا ہو گیا اتنے دنوں میں. اصل میں بات دیکھیں جیسمین, ہمیں بالکل بہت صاف دلی سے سوچنا پڑے گا کہ ہوا کیا, واٹ آر دا لیسنس. جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا, انہوں نے کیا, اور اس کا یقینی طور پر وہ خمیازہ بھی بھگتیں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا اور یہ کیوں ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کسی بھی مسلم ملک میں سوائے ٹرکی کے کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس معاملے, کھل کر کوئی سامنے نہیں آیا. اور OIC نے بھی بس ایسے ہی ہلکا پھلکا سا جواب دے دیا. دوسرے کسی بین الاقوامی طور پر ہم وی فیل آئسولیٹڈ. کسی نے بڑھ کر ہماری جتنی زیادتی ہوئی ہے کشمیریوں کے ساتھ, کسی نے کوئی بیان ایسا نہیں دیا. حالانکہ وہاں 13 دن سے کرفیو ہے, ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں, اس UN ریزولوشنز کو پاؤں تلے رون دیا گیا ہے. 11 ریزولوشنز ہیں, ان کو ختم کر کے اس کا سٹیٹس ختم کر دیا ہے. کشمیر کا ایک وہاں پر سٹیٹس تھا ایک پروونس کا, وہ ختم کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ, اور وہاں پر جو بہت بڑی جو سازش کی جا رہی ہے جس کا ہمیں ظاہر آپ کو بھی اس کا ہے اندازہ ہے کہ مسلم میجورٹی کو منورٹی میں کریٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو پورے انڈیا سے وہاں بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر وہ ان کی جو میجورٹی ہے مسلمانوں کی ختم ہو جائے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو بھارت خود کہتا ہے کہ اچھا بات بھارت کی مان بھی جائے, بات بھی مان لی جائے کہ جناب یہ دونوں ملکوں نے آپس میں طے کرنے ہیں معاملات. تو یہ جو اتنا بڑا اقدام اٹھایا انہوں نے 370 اور 135A کا, تو انہوں نے کیا پاکستان سے مشورہ کیا؟ کیا ان کو کانفیڈنس میں لیا؟ نہیں لیا. تو وہ تو دونوں طرف میں نہ ہے, نہ وہ انٹرنیشنلی کسی کو مانتے ہیں, نہ UNO کو مانتے ہیں, نہ بائیلیٹرل ٹاکس کو مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت زیادہ اور بڑی چیز جو سامنے جو آ رہی ہے وہ یہ کہ اس میں ہیومن رائٹ, چائنا دیکھیں جی, لیٹس بی فیئر, ہم ایک دوسرے کو بیوقوف نہ بنائیں. اچھا, چائنا اگر لداخ کا معاملہ بیچ میں نہ آتا, آئی گارنٹی یو کہ چائنا نے بھی پیچھے رہ جانا تھا, چائنا نے بھی سپورٹ نہیں کرنا تھا. اب سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تو ابھی $75 بلین کا ابھی انہوں نے معاملات کیے ہیں وہاں کی ریفائنری اورامکو کے ساتھ, اور وہاں پر جو انہوں نے معاملات کیے ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہے. اسی طرح UAE جو ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہے وہاں پر. یہ بات میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزیں کہ پوری دنیا کے اکنامک ٹائز اینڈ انٹرسٹ ہیں بھارت کے ساتھ, یہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی آئسولیٹڈ ہیں یا UN سیکیورٹی کاؤنسل میں چلی گئی یہ بات آج سے پہلے 50 سال میں کبھی نہیں گئی, تو معاملات انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی بیکنگ تو ہو رہی ہے. دیکھیں میں مان لیا کہ چلا گیا, لیکن this is not enough, Jasmine. Agreed. This is not enough. We will have to do lots of homework. ہمیں بالکل اقرار کرنا چاہیے کہ ہر پاکستانی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج جو ہے, ہر پاکستانی کسی خطے کا ہو, کسی صوبے کا ہو, کسی زبان, کسی شہر کا ہو, کسی گاؤں کا ہو, وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے پاکستان کی افواج کے ساتھ. اور بھارت کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھے, کیونکہ ہمارا بھی ماشاءاللہ ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے اور ہم نے بھی اپنے ان کو سجانے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیئر ہونا چاہیے اپنی اسیسمنٹ میں. اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہمیں اکنامکلی بہت سٹرانگ ہونا پڑے گا. انڈیا, کیونکہ انڈیا کی طرف سعودی عرب کیوں دیکھتا ہے یا امریکہ کیوں دیکھتا ہے؟ اکنامک اسٹیبلٹی. $1 بلین کا ٹریڈ ہے, ایون وتھ چائنا $100 بلین کا ٹریڈ ہے وتھ چائنا.
دوسروں کو تو چھوڑ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں بالکل ایک جذباتی انداز سے نہیں بلکہ ہمیں ایک بہت ہوش آواز کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کیسے کریں. اوکے سر اوپننگ کامنٹس آ گئے ہیں سینیٹر صاحب. سینیٹر سلیم یس ایگریڈ سر. جسٹ لیٹ می گو ٹو علی نواز اوان صاحب, ان کا بھی موقف حکومت کا لے لیتے ہیں, پھر وی ول گو ٹو دا سیکنڈ اسٹیپ. علی نواز صاحب پہلے ان معاملات پہ اگر آپ کچھ کامنٹ کر دیں, اور اس کے علاوہ دوسرا امپورٹنٹ سوال جو میں اٹھانا چاہتی ہوں وہ یہ وار کے حوالے سے جو تھریٹس ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا اسٹرائک یا کچھ کریں گے, یہ پی ایم نے اے جے کے اسمبلی میں بھی کہا تھا, تو اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا. تھینک یو جیسمین. جو یہ کل ہوا ہے یونائٹڈ نیشن کا جو انفارمل اجلاس ہوا ہے, جو یہ کرتارپور پلس تھا پاکستان کی طرف سے. دیکھیں اس میں P5 ہیں, 10 غیر مستقل ممبران ہیں. ایک بھی P5 کا بندہ جو رکن ہے وہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا. P5 ہے کون کون سے؟ چائنا, اب جیسے سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ تھک اینڈ تھن وہ کھڑا رہا ہے. رشیا ہمیشہ اس کی پالیسی رہی وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا رہا ہے. then there is England, then there is France, then there is America. ان 5 میں سے ایک بھی ملک چاہتا تو یہ نہ ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ڈپلومیٹیکلی جو آپ نے ہر ایک کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز بڑھائے ہیں, اپنا کیس ان کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. خان صاحب نے سب سے بات کی ہے, آپ کے فارن منسٹری نے اس میں بہت کام کیا ہے. تو اجلاس ہوا اور انڈیا کی آخری وقت تک کوشش تھی یہ نہ ہو سکے. اور دیکھیں رشیا نے ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیا ہے, اور اس دفعہ ان کا ایک ٹویٹ آیا, آپ نے دیکھا ہو تو ان کے جو مندوبین تھے جو رشیا کی طرف سے, اس کا ٹویٹ یہ آیا ہے کہ پہلے ان کا تھا کہ انڈیا اور جو کشمیر کا ایشو ہے بائیلیٹرل ایشو ہے, انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہی حل ہونا چاہیے. بٹ آج جو ان کا آیا ہے بیان, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ ان کا بائیلیٹرل بھی ہے, پر یہ یو این ریزولوشن, سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے 48 کی, اس کے تحت بھی سالو ہونا چاہیے. پھر انگلینڈ میں انہوں نے اس سے بھی آگے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد 50 لیجسلیٹرز نے خط لکھا ہے. دیکھیں یہ پوری چیزیں ہو رہی ہیں. فرانس سے بات ہوئی ہے, امریکہ نے سٹینڈ لیا ہے. یہ کس طرح ہوا ہے؟ اس سے پہلے آج تک پاکستان دیکھیں 55 ایئرز لگے اس چیز میں. اس سے پہلے کہ ہمارے حالات بہت اچھے تھے. 71 سے لے لیں آپ نے ایک جنگ لڑی تھی, اس کے بعد آپ کا شملہ معاہدہ ہوا تھا, اس کے بعد آپ چلتے جائیں دین از اے کارگل, دین اس کے بعد آپ کا ممبئی ہے, پلوامہ ہے, پٹھان کوٹ ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے درمیان. کبھی آپ نے کشمیر کا نام سنا کہ اس گورنمنٹ نے پراپرلی اس کیس کو لڑا ہے؟ اور آج دیکھیں واشنگٹن پوسٹ, دنیا کے جتنے بڑے ادارے ہیں آج لکھ کے آ رہے ہیں, اخبار کیا لکھ رہا ہے کہ ان کو لنک کر رہے ہیں کہ مودیزم, ہٹلرزم, میسولینی کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ سم سیم ہے. یہ فاشسٹ ہیں, یہ ریسسٹ ہیں, یہ ایتھنک کلینزنگ کرنا چاہتے ہیں. جو آج واشنگٹن پوسٹ نے جو اداریہ لکھا ہے کہ یہ ایک ٹیریٹری کی جنگ نہیں رہی, یہ ہندو وکٹری ایک ہندو وکٹری اوور اسلام کی طرف ہونے جا رہی ہے. اس کو جس طرح پوری دنیا نے لیا ہے, ہمارے موقف کو لیا ہے, خان صاحب نے اس پہ جو ٹویٹس کیے تھے پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اس میں ہے کیا؟ صرف یہ کیا ہے کہ مودی آئیڈیالوجی جو ہے وہ آر ایس ایس کی وہ آئیڈیالوجی ہے جو وہ ہٹلر کو پریز کرتا ہے, وہ جو میسولینی کو پریز کرتا ہے, جو فاشسٹ گورنمنٹس کو پریز کرتا ہے, جس کا اپنا کام تھا, جس نے مہاتما گاندھی کے قتل میں جو شامل تھا وہ آر ایس ایس کا بندہ تھا, جو اندرا گاندھی کے قتل میں جو شامل تھا وہ آر ایس ایس کا بندہ تھا, جو انڈیا کی اصل جو آئین ہے جو اس کو وہ مانتے نہیں ہیں, جو سیکولر آئین ہے اس کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا ہے. یہ مودی نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری جزمین, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دیکھ لیجیے گا بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے. اور دیکھیں جنگ پاکستان نے لڑنی ہے اور ہمیں بہت زیادہ لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں مڈل ایسٹ میں قطر کی ایک اپنی فورن پالیسی ہے, ابو دھابی اور سعودیہ کی ایک اپنی فورن پالیسی ہے. ان کی دونوں کی فورن پالیسی آپس میں میچ نہیں کرتی, پر پاکستان کے قطر کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, ابو دھابی کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, آپ کے سعودیہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو آپ نے دنیا کو اپنے کیس پریزنٹ کرنا ہے. اور پھر دیکھیں جس طرح کل 14 اگست پرسوں جس طرح منائی گئی, جس طرح سولیڈیرٹی شو کی گئی, جس طرح بلیک ڈے پوری دنیا میں منایا گیا, ایک دفعہ پوری دنیا کو کلیئر میسج گیا ہے. اور this is the first time after 54 years کہ کشمیر کا ایشو پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے. سر would you agree with this? دیکھیں جیسمین, ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس پہ کوئی اختلاف رائے آئے, لیکن میرے خیال میں پہلے تو اس نریٹیو کو درست کر لیا جائے.
मेरे ख्याल में हर UN जनरल असम्बली के अंदर कश्मीर का इशू पाकिस्तान के तमाम जो है लीडर्स जो है, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जो भी जिसने भी रिप्रेजेंट किया, उसने बड़े अच्छे तरीके से, वाज़ेह तरीके से जो है, और मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड में भी होगा, PTV के रिकॉर्ड में भी होगा, अदरवाइज भी पेश किया। हम यौम यकजहती कश्मीर हर 5 फरवरी को और हर 27 दिसंबर को मनाते रहे। तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उस सिलसिले में जो है, जो आपके मंदुबीन हैं, आपके एम्बेसडर्स हैं, वो उस सिलसिले में जो है वो लॉबिंग भी करते रहे। लेकिन हमें ये देखना होगा कि भारत की लॉबिंग यकीनन हमसे बहुत ज़्यादा है। आज अगर आप दुनिया के किसी भी पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में देखें, थिंक टैंक्स में देखें, US कांग्रेस में देखें, आपको हर जगह आपको जो है एक इंडियन नज़र आएगा। अगर आप निकी हेले अभी हटी हैं, मगर आप देखें कि UN के अंदर भी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन जो है, शी वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ US। इसी तरीके से रिचर्ड वर्मा जो है वो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एम्बेसडर वाज इन इंडिया। तो आपको देखना होगा कि ये स्ट्रेटेजिकली उन्होंने किया, और यकीनन हमें ये भी देखना होगा कि ये मोदी ने कोई एक दिन में नहीं किया, ये उसके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। हमने अभी जून के महीने में हमने इंडिया की जो है वो नॉन परमानेंट सीट जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हमने सपोर्ट की है। हमने अभिनंदन को भी भेजा है, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए क्या तय किया, क्या डील ली, वो मुझे नहीं पता। देखिए बात यह है कि इस पर अगर हमें एक नेशनल नैरेटिव बनाएंगे तो शायद हमारी फतह होगी। अगर हम इसको ये बताएं कि आज कोई अभी मुझे कोई कारनामा नजर नहीं आ रहा एज सच। देखिए बात यह कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी हम यही कहते थे कि कश्मीर इशू हैज बीन इंटरनेशनलाइज्ड फ्रॉम देन टिल नाउ। What steps and what measures have been taken? जंग की बात करना बहुत आसान है। आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें जैस्मिन कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। अगर आप सोचें कि एक तरफ से भी मिस एडवेंचर होता है तो ये इंडिया पाकिस्तान नहीं, पूरे खित्ते के लिए डिजास्टरस है, खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए डिजास्टरस है, पूरी दुनिया के लिए। हाँ, अगर आपने आज कुछ करना है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कौमी यकजहती है। सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप पूरे क्लैरिटी के साथ, कोई हुक्मरान जो है मुल्क का ओनर नहीं होता। आपको पाकिस्तान के अवाम को भी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप इन कैमरा सेशन करें, आप ब्रीफ करें कि आपकी ट्रंप से क्या बातचीत हुई है, आप ब्रीफ करें। देखिए हम तो पहले भी पूछते थे कि जी आप जो अमेरिका में मीडिएशन है, अंडरलाइन व्हाट इज दैट। अगर हम आप आज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये लाजिम है कि वो ट्रंप से सवाल करें कि आफ्टर योर दिस मीडिएशन विच गेव अस दिस ट्रस्ट व्हाई दिस हैपेंड। और मैं ये समझती हूँ कि मोदी ने भी ये पूरी एक्सरसाइज की, इंडिया ने, उन्होंने देखा है कि कौन सा ऐसा नाजुक वक्त है। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में आज गवर्नेंस वीक है, आज इकोनॉमी वीक है, आज आपको जो है इंटरनली आपको फ्रैक्शंस नजर आते हैं। दे चोज द टाइम, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहूँगी कि कश्मीर की अगर बात दुनिया में हो रही है, लेट मी ऑल्सो सैल्यूट वो जो कश्मीरी आज EU में है, जो UK में है, जो कि इस इशू को अलाइव रखते हैं, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पेश की यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। आज आपको हिंदुस्तान के अंदर भी जो बाएं बाजू की जमातें हैं वो भी, और जो ह्यूमन राइट्स की जमातें हैं वो बिल्कुल भरपूर तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आउटकम देखना है जैस्मिन, मुझे एक आउटकम देखना है। मैं कहती हूँ एक छोटी सी तनबीह, एक ह्यूमन राइट्स मेंशन कोई भी किसी ऑफिशियल तरीके से आ जाए, आई वुड से कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से बात करेंगे कि अलामिया क्यों नहीं जारी किया गया ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज जो बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की वो कार्रवाई कर सकते हैं और हमें उनकी नीयत पर शक है, इसके पीछे क्या मामला है? लेट्स टॉक अबाउट दिस आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अली, मैं आपसे पहले बात कर लूंगी, देन आई विल गो टू सलीम ज़िया साहब। मुझे ये बताइएगा ये जो शहर ने पॉइंट्स रेस किए, और उसके अलावा सर प्लीज काइंडली टेल अस, जाहिर सी बात है अवाम हो या बच्चा हो पाकिस्तान का, हमारा खून का आखिरी कतरा हो, इस वतन पर कुर्बान है, ये इसमें कोई शक और दो राय नहीं हो सकती। लेकिन काइंडली टेल अस कि जब बार बार DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये खदशा जाहिर करते हैं तो अवाम ये जानना चाहती है कि आपको किस किस्म का थ्रेट महसूस हो रहा है। वर्बल थ्रेट्स तो वो हमेशा देते रहे हैं। मुंबई अटैक्स हो गए तो मुझे अच्छी तरह याद है इसकी आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, और उन्होंने कहा ईंट से ईंट तुम्हारी बजा देंगे, और उसके साथ सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं हाफिज सईद के और दीगर जगहों पर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करेक्ट असेसमेंट है इस वक्त गवर्नमेंट के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, किस लेवल का थ्रेट है इंडिया से?
देखिए फिर पहले साहब बात कर रही थी नहीं उसमें बाद में सर इस पे पहले बात करें, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, जस्ट वांट टू क्लियर दैट थिंग कि बात बाकी हमारे लोग जो प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं, जो हमारे वजीर खारजा गए हैं, उन्होंने लाजमी कश्मीर की बात की है, पर कभी भी फॉर्मली इस कश्मीर को इशू बना के इजलास नहीं बुलाया गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी उन्होंने की थी। मैं दूसरी बात पे आप पे आता हूँ। देखें, आपको इसको समझना पड़ेगा। देखें, आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, जो उनकी पैरामिलिट्री वॉलंटियर फोर्स है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किसको फॉलो करते हैं? वो अपने सेकुलर आइन को नहीं मानते। उनका यही मैनिफेस्टो था जिस पे वो इलेक्शन जीत के आए थे 2013 में, और उसके बाद 2018 में दोबारा वो 19 में वो दोबारा इलेक्शन जीत के आए। वो क्या है कि वो 35A खत्म कर रहे हैं और 370 खत्म करके कश्मीर को, जो उनका आर्टिकल 1 है उनके आइन का, जो कहता है कश्मीर उनका अटूट अंग है, उसके तरफ उन्होंने एक पेशकदमी की है। और उसके बाद वो अपना लिमिटेड नहीं रहेंगे। देखिए, ये सोच है, एक सुपीरियरिटी सोच है, जिसकी सोच ये कहती है कि जो हिंदू हैं, जो इंडिया में जो हिंदू रहते हैं, वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है, जो मिनॉरिटीज है वो सेकंड क्लास सिटीजन है। यही आइडियोलॉजी आपकी आर्यन की सोच की, वो जो हिटलर की सोच की भी थी, कि जो नाजीज है, जो नाजीज की सोच थी, जो आर्यन है, वो सुपर। जो मेरा पॉइंट है आप उस पर जवाब दें। कौन जानना चाहती है किस लेवल का थ्रेट है, पार्लियामेंटेरियंस जानना चाहते हैं किस लेवल। देखिए, क्या कुछ भी इस आदमी से, जिस करेंगे? आइडियोलॉजी जिस आदमी की ये हो, जिस आदमी का ये हिंदुवाता जो सोच हो, वो किसी हद तक भी जा सकता है। वो अपने लोगों को भी इस तरह का एक्ट दोबारा कर सकता है। जैस्मीन, जिस तरह का पुलवामा हुआ, जिस तरह का पठानकोट हुआ, जिस तरह मुंबई हुआ, इस तरह का कोई भी काम इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया इस वक्त नैरेटिव क्या ले रही है, वो पाकिस्तान का ले रही है, वो कश्मीर का ले रही है। वो ये कह रही है कि इंडिया ने यूनिलैटरली यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें थी, उससे वो हट गया है। जो बायलैटरल एग्रीमेंट से, उससे वो हट गया है। वो किसी लिमिट में भी जा सकता है। जिस तरह उनके वजीर दिफा का एक बयान भी आया है, जो आप कहता है कि हम जो अपना न्यूक्लियर अटैक है वो पहले भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी थ्रेट है, वो इस चीज के लिए कहीं भी जा सकते हैं। ये इनका सोच है, इस सोच को रोकना पड़ेगा, इस आइडियोलॉजी को रोकना पड़ेगा, जो अपीजमेंट की हिटलर के लिए थी यूरोप में, उसको रोकना पड़ेगा, वरना मिलियंस ऑफ पीपल की आप स्टेक में है इस वक्त। बिल्कुल एग्रीड, मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि पूरी दुनिया इस वक्त एक नैरेटिव, और इंटरनेशनल मीडिया जिसने पहले कभी आई थिंक मोदी इंडिया के खिलाफ इस तरह नहीं लिखा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी हमेशा उनकी हिट लिस्ट पे रहा, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि इस दफ़ा मोदी और उसका जो एजेंडा है वो खुद बेनकाब हो गया। सेनेटर सलीम ज़िया साहब, ये बात इनकी दुरुस्त है कि क्या इस तरह की वो कोई कार्रवाई कर सकता है? आई एम श्योर इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान के पास रिपोर्ट्स होंगी which can be shared with all the friendly countries। आप CIA से, दीगर मामलात से उसको शेयर करें और उनको बताएं कि भाई इसका ये एजेंडा है, पहले से उसको बेनकाब करें, ताकि वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई इस किस्म का कारनामा अंजाम न दे, जैसे अपने ही मुल्क में या कहीं और दहशतगर्दी करके वो ये अटेंशन डाइवर्ट कर दे पूरी दुनिया की। सेनेटर सलीम ज़िया साहब जी, मैं समझता हूँ, देखिए एक बात तो बहुत वाज़ेह हो गई, जो मोदी ने जो इस कश्मीर में कार्रवाई की है, कि उनका जो ये सेकुलर का जो एक उन्होंने ढोल पीटा हुआ था, वो यकीनी तौर पर वो फट गया है। एग्जैक्टली। अब ये, और ये बात वाज़ेह हो गई, कि ये इंडिया नेहरू का नहीं है। नेहरू वॉज डिफरेंट, और वो बहुत इनसे बहुत ज़्यादा ज़हीन भी थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मामलात को चलाना जानते थे। ये मोदी का जो भारत है, ये यकीनी तौर पर एक एक्सट्रीमिस्ट लोगों का है। हम सारे हिंदुओं को नहीं कह सकते, लेकिन यकीनी तौर पर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं, जो आरएसएस के सपोर्टर्स रहे हैं या हैं, उन पे यकीनी तौर पर हम तनकीद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो डिप्लोमेटिक जो उसकी एक्टिविटी है, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है। जगह जगह जाया जाए, जगह पूरे जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर जाया जाए, और ये ऐसा ना हो। देखें जैस्मीन, होता ये है कि इतना बड़ा हंगामा होता है ना जी, फिर 2-4 दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आता है, उसमें वाशिंगटन पोस्ट में भी आता है, लंदन टाइम्स में भी आता है, दुनिया भर के अखबार देते हैं, और फिर टैं फिश हो जाती है, फिर मामला ख़त्म हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको मुस्तकिल तौर पर इसको चलाएं, ताकि हम इसको आगे चला सकें। और हमें, मैं बात रिपीट करूंगा कि जब तक हम अपने आप को इकोनॉमिकली
स्टेबल नहीं करेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे, दुनिया हमारी तरफ नहीं देखेगी। अब इंडिया का, जैसे मैं बता रहा था कि इंडिया का चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी पिछले दिनों जो उनकी रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी रिफाइनरी है, उनके साथ उन्होंने अरामको के साथ $75 बिलियन का उनका एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा सलीम रियाज साहब, एक सर कलामी, माफ सर, जरा यहाँ से तो फिर एक सवाल, सियासी सवाल उठ जाता है कि क्या पिछले 10 साल में आप लोगों ने जो जमहूरियत चलाई तो उसमें आपने भारत के साथ इतने आपके करीबी ताल्लुकात, आपकी पार्टी के ताल्लुकात, आपके प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात, तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट्स दोनों बुरी तरह नाकाम रही कि आपने भारत के साथ, ओके मैम, जस्ट लेट हिम फिनिश एंड देन आई विल कम टू यू, तो नाकाम रहे ना आप लोग पाकिस्तान की मईशत और ट्रेड में, कुछ ना कर सके आप लोग दुनिया में? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बात इस वक्त नहीं कही जा सकती, इसमें बहुत ज्यादा दूसरी बातें भी छिड़ जाएंगी, मगर मैं समझता हूं कि जो मैंने बात की, मैं अपनी बात पर अटल हूं कि हमें अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है दूसरे ममालिक के साथ तेज करनी पड़ेगी, अपनी इकोनॉमी को तेज करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा चीज जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी। देखिए, इवन इन बांग्लादेश जो है वो इस वक्त अपने पैरों पे इसलिए खड़ा है कि वहां पर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो पॉलिटिकल और वहां पर है एक ना इस वक्त तसलसल पाकिस्तान में? है। क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस वक्त? स्टेबिलिटी है। अरे ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। नहीं, अगर आप कहते हैं कि इंस्टेबिलिटी है तो मैं मान लेती हूँ। देखिए, ओनली ऑन वन इशू, ये जो इंडिया ने जो हरकत की है और जो कश्मीरियों के साथ जुल्म किया है, उस पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक जगह पर खड़ा है। ओके। लेकिन फिर बहुत सारे दूसरे मामलात हैं जिस पे फ्रेगमेंटेड बहुत सारी बहस हो सकती है, जो आज उसका मौजू नहीं है। एग्रीड। सहर, आप कुछ कहना चाहते हैं? दिन नहीं है, कभी हम बाद में करेंगे। जरूर करेंगे जी। सहर, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? जी जैस्मीन, मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताना चाह रही हूँ। पहली चीज ये है कि वो जो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पिछले दिनों में जो हुआ, पाकिस्तान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना, ठीक है, जो एक रीजनल फोरम है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक बराबर का वजन रखते हैं। पाकिस्तान को चाहिए है कि उसमें एक्टिव हो और कोशिश करे कि एससीओ की एक मीटिंग हो रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर। दूसरी चीज है, ओआईसी पे हम बहुत मुस्लिम ममालिक पे तनकीद कर रहे हैं, जैसा टूटा फूटा स्टेटमेंट आया, लेकिन पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ देखनी होगी। ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ओआईसी कंट्रीज, उसकी मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाएं ताकि 57 कंट्रीज और उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ आए, आप अपना जो पर्सपेक्टिव है वो उनको बताएं और एक हम आहंगी पैदा कर सके कश्मीर के इशू के ऊपर। तीसरी चीज ये कि नेशनल आपकी यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए अपनी पॉलिटिक्स को एक तरफ रख दें, थोड़ी देर के लिए इस बात को भूल जाएं कि कौन अपोजिशन से है, कौन, हम आपसे कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम आपसे किसी एनआरओ की बात नहीं कर रहे, ना अपोजिशन में हर शख्स करप्ट है, ना ही हुकूमत में हर शख्स फरिश्ता है। प्लीज आप जो लीडरशिप अवेलेबल है, आप उनके साथ बैठ के बात करें। जो सदर आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था, आप ले नेशनल लीडरशिप को, आप सऊदी अरब भी जाएं, आप ईरान भी जाएं, आप तुर्की भी जाएं, आप दुनिया के बाकी ममालिक में भी जाएं। वी नीड इफेक्टिव डिप्लोमेसी एट दिस मोमेंट। टाइम विल बी लूज, तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम हमेशा रिएक्टिव उसमें रहते हैं। प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, एक कांस्टेंट एफर्ट की जरूरत है। मेरा शुक्र है सर ने ये नहीं कह दिया कि हुसैन हक्कानी से पूछ लें या परवेज रशीद। देखिए, फिर ये फजूल बात, तो फिर मैं बहुत जवाब दे सकती हूँ, मैं बहुत जवाब दे सकती हूँ। और ना लाइटर नोट बन नहीं, इट्स नॉट अ लाइटर नोट। मैं देखिए, आज नवीद कमर साहब और आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आज दोनों लेकिन अली मीटिंग में मौजूद थे। सिराजुल हक साहब नहीं आ सके, ठीक है अली, लेकिन और तीनों ने अपने बड़े नहीं अली, लेकिन आप ये बताइए ना कि सीनियर क़यादत तो नहीं है ना, उन्होंने अपने सजेशंस दिए हैं। जैसे सहर कह रही हैं कि बिल्कुल एक अच्छी बात है कि उन्होंने मशवरा दिया है। बिलावल भुट्टो ने तकरीर में मशवरे दिए थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, ओआईसी में जाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कोर्ट के अंदर आपको ट्राई करनी चाहिए। ये सारे इन पे काम हो रहा है। और जो ये कल इजलास हुआ है, ये इसी की पेश खैमा है कि इन चीज़ों पे पहली दफ़ा प्रॉपरली काम हुआ है। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, जैसे सेनेटर सलीम ज़िया साहब बात कर रहे थे कि कभी प्रायोरिटी रखा ही नहीं गया पिछले 10 साल में कश्मीर को। जिस कश्मीर काउंसिल का हेड वो मौलाना फजल रहमान साहब हों,
مجھے بتائیں وہ کون سی لپ سوائے انٹرنل میٹنگز اور ٹرپس کے پیسے لینے کے علاوہ آج کشمیر کا منسٹر کہاں ہے؟ آج کشمیر کا آج ڈیفنس منسٹر کہاں ہے؟ تلاش حکم شدہ. دیکھیں میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ پرو ایکٹیو کبھی بھی نہیں رہی کشمیر کے لیے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو شملہ ایگریمنٹ ہے, آپ اس کو پڑھیں شملہ ایگریمنٹ کو. آپ نے جو بیرونی آپ نے تھرڈ پارٹی اس میں خود مانا تھا, انڈیا جو 48 میں UN میں گیا تھا, ہم نے وہ ڈور خود بند کر دیا تھا اور ہم نے کہا یہ بائی لیٹرل ہے. پھر آپ لاہور اکارڈ کو پڑھیں, وہ بھی یہ کہتا ہے یہ بائی لیٹرل ہے. ہم تو انڈیا کے پیج پہ آ گئے تھے. یہ تو مودی نے جو غلطی کی ہے, جو مودی نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی ریجیمز میں جس میں 4 سال وزیر خارجہ راہی کوئی نہیں ہے, جس میں کشمیر کونسل کے ہیڈ مولانا فضل الرحمان تھے, یہ وہی مودی ہے جس نے پچھلی دفعہ جس کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ رہے گا, جو بابری مسجد میں انوالو تھا, جو گجرات کلنگز میں انوالو تھا, جو سمجھوتا ایکسپریس میں انوالو تھا, وہ تو یہ شادیاں کرتا تھا جندال کے ساتھ ہماری. اور دیکھیں کشمیر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس میں بہت بڑا ہاتھ مودی کی اپنی اس بے وقوفی کا بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں اس نے بہت کوئی عقل مندانہ کام کیا ہے, اس نے بہت بے وقوفانہ کام کیا ہے. آج جو انٹرنیشنلائز ہوا ہے اس میں ہماری گورنمنٹ کے بہت ساری پوری آپ کہہ رہے پوری جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کی بہت ساری اس میں پلس پوائنٹس ہیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو حرکت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کشمیر کے لیے اتنا درد کر رہے ہیں. میں بھائی کا میں بڑا احترام کر رہا ہوں, لیکن ان کو یاد ہوگا کہ جب کشمیر کے حوالے سے پچھلی دفعہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو کشمیر کے حوالے سے ہم نے جو پروگرام جیسے نیشنل اسمبلی میں رکھا گیا تھا سیشن, اس میں انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی تھی. اور آج یہ حکومت میں ہے تو یقینی طور پر مختلف بات کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں. وہ جب دھرنا لگا ہوا تھا آپ کہاں پہنچ گئے, کس کی بات کر رہے ہیں, کون سے بات سینیٹر بھائی صاحب؟ مجھے تو سلیم جاز صاحب یونائٹڈ نیشن کا لاسٹ اجلاس پتا ہے, وہ سے بھی نہیں کہتے عمران خان صاحب. یونائٹڈ نیشن کا لاسٹ اجلاس پتا ہے جو پورے خاندان سمیت نواز شریف صاحب گئے ہوئے تھے وہاں. مجھے تو وہ یاد ہے اتنی زبردست ڈپلومیسی ہو رہی تھی, مجھے تو وہ اجلاس یاد ہے. اس کے علاوہ کون سے اجلاس یونائٹڈ نیشن کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نیشنل اسمبلی کا اجلاس, نیشنل اسمبلی کا UN کی باتیں کر رہا ہوں میں. اس میں آپ نے بائیکاٹ کیا تھا آپ کو اس میں اور اسی طرح جب چائنا کے صدر آ رہے تھے بھیجنے کی اس بات وقت ہو بھی رہی آپ تھی, نے ختم کیا تھا اور ہم نے واپس واپس آئے تھے جس کی وجہ سے فوجیں نہیں بھیجی گئی تھی. پھر وہ باتیں دوسری طرف چلی جائیں گی. اچھا چھوڑیں اس بات کو. سحر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم الزام تراشی میں لگیں گے نا جیسمین, تو پھر ہم اپنا کبھی بھی جو ہے نہیں کر سکیں گے احاطہ اپنی غلطیوں کا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بڑی سفارتی ہماری کمزوری تھی کہ انڈیا ایز اے آبزرور OIC کی میٹنگ میں بیٹھا اور ہم سوتے رہے, ہمارے ادھر ریپرزینٹیٹیو ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو ایبسٹین کیا. پچھلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس کے اندر عمران خان صاحب نہیں گئے, لیکن میں کہتی ہوں یہاں سے ہم آگے راستہ طے کریں. آج ہمیں یہاں سے راستہ طے کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری قوم کشمیر کے معاملے پہ ایک آواز ہے, اکٹھی ہے. اس کو سٹرینتھ بنائیں, اس کو ڈیوائیڈ مت کریں. آج قائد اعظم کا وہ فرمان یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اس کو یاد رکھیں, یہی راستہ ہے کامیابی کا. تھینک یو سو مچ سینیٹر سلیم ضیاء صاحب آپ کا, سینیٹر سحر کامران صاحبہ آپ کا, اور علی نواز اوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ می. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.